اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے چند ہفتوں سے بیان کی جا رہی ہیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے کہ آپ ان کے پاس بار بار جا رہے ہیں، وہ ایمان قبول نہیں کر رہے، اس سے آپ مایوس نہ ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کو جان کر سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کا یہ کہنا کہ جو کافر ہیں برابر ہیں آپ کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں۔ حالانکہ جتنے بھی مسلمان صحابہ کرام ہوں یا آپ کے بعد تابعین ہوں، بہت سارے ہیں ایسے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، یا تو وہ مشرک تھے یا پھر یہودی تھے یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے تھے، تو ان لوگوں نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا۔ تو پھر اللہ کا یہ کہنا کہ کیا مطلب ہے؟ مفسرین نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہہ رہے ہیں ان کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کا ایمان نہ لانا فکس ہے۔ اسی کو جو ہے جو سوال پیدا ہو رہا تھا آپ کے ذہنوں میں، صاحب جلالین نے جو ہے کہ ابی جہل و ابی لہب کہہ کر تفسیر کر دی، جیسا کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان قبول نہیں کیے، اسلام اور ایمان والوں کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی، لیکن مرتے وقت تک ان کو اسلام قبول کرنا توفیق ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کافروں کی بات نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا سواء علیہم، ان پر برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو دعوت مت دو، دعوت مت دو۔ دیکھو، کوئی بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی فائدے کے تحت کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اب فلاں شخص ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا، تو پھر وہاں پر جو ہے اس کو دعوت دینے کا کیا فائدہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو مفسر نقل کرتے ہیں اللہ نے یہاں پر سواء علیہم کہا، سواء علیک نہیں کہا کہ بھائی ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ کے لیے کیا ہے، جب آپ ان کے پاس جائیں گے اور ان کو ایمان کی دعوت دیں گے تو ایمان کی دعوت دینے کا آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کو ثواب، آپ کا تو فائدہ ہے، سامنے والا قبول کرے نہ کرے وہ اس کا نقصان، لیکن آپ جب ایمان کی دعوت دیں گے تو آپ کا ایمان کی دعوت دینا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ کا سواء علیہم کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنا نہیں تھا۔ کتنی بات بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ اب یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے بتا دیا، تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے جب ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر ان کی کیا غلطی؟
اللہ نے کہہ دیا تبھی تو وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو پھر ان کا کیا قصور ہے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا؟ ان کے مقدر میں تو یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ وہ ایمان لانے والے۔ اس کا جواب یہ ہے، بڑا آسان جواب ہے۔ آپ عقائد کی کتابوں میں بھی دیکھیں یا پھر بہت ساری چیزوں میں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بتایا تھا کہ ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اس کا پورا معائنہ کر کے یہ بتائے کہ بھئی آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اتنے دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، یا پھر اس لیے کہ آپ کی کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی۔ یا پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ علاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خواہ مخواہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، آپ کیا کریں، گھر لے جائیں۔ تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا اس کی جو موت ہو رہی ہے ڈاکٹر کے کہنے سے ہو رہی ہے، کیا طے شدہ تھی؟ ٹھیک ہے، تو جس طرح سے ڈاکٹر نے اس کو دیکھ کر پرکھ لیا، جان لیا کہ بھائی اب اس کا علاج کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اب ایک اور میں مثال دوں ڈاکٹر ہی سے کہ بھائی ایک آدمی کے بدن میں کسی حصے میں، ہاتھ میں یا پیر میں کوئی ایک ایسی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ بھائی آپ کے پیر میں یا ہاتھ میں یہ تکلیف ہے، اگر آپ کے پیر یا ہاتھ کو ایسے ہی رکھا جائے تو وہ بیماری کا اثر پورے بدن میں پھیلے گا اور پورے بدن کو اثر انداز کرے گا، اور آپ کے جو ہے جاں بحق ہونے کا یعنی انتقال ہونے کا بھی اس میں کیا ہے، ڈر ہے۔ تو اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اپنے پیر کو کیا کریں یا اپنے ہاتھ کو وہاں سے نکالیں، ورنہ اس کا اثر یا جو زہر ہے وہ پورے بدن میں کیا ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے۔ اس کو کیسے معلوم ہوا؟ جب اس نے معائنہ کیا، جانچ پڑتال کی، تو اس کے جو ہے تحقیق کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ بھئی اس کے اندر یہ تکلیف ہے۔ اس کے جاننے کی وجہ سے تو اس کے بیمار پیر کے اندر یا ہاتھ کے اندر بیماری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک اور مثال ہم نے عقائد کی کتاب کے اندر جو ایک معین العقائد نامی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ بہت سارے لوگ فال نکالنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ کوئی شخص ہاتھ دیکھے اور ہاتھ دیکھ کر جو بھی بتائے وہ باتیں سچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے عاملوں کے پاس بھی جاتے ہیں جن کی وہ باتوں پر بھروسہ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ کوئی بات بتا دیتا ہے تو اس میں سے کچھ صحیح ہو جائے تو اس کی پوری باتوں پر وہ کیا کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے۔ تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی دوسری طاقت نہیں ہے، وہ ہماری اور آپ کی طرح ایک انسان ہی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے معلوم کر لیتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، عامل ہو یا فال دیکھنے والا ہو، جو کہ ناجائز چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ایسے بھی لوگ جو ہیں بہت ساری چیزیں دیکھ کر کیا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو ان کے بتانے میں تو آپ کو شک ہوتا نہیں ہے۔ شک کہاں پر ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ جس طرح سے صرف ہاتھ دکھانے سے یا پھر صرف ڈاکٹر کے دیکھ کر معلوم کر لینے سے کہ بھئی اس کو فلاں بیماری ہے، اس کو فلاں تکلیف ہے، یا پھر اس کو ایسا ایسا ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر اپنے علم کے ذریعے یا پھر جو بھی نجومی وغیرہ ہیں اپنے پاس جو بھی ہے اس کے ذریعے وہ بتا دیتا ہے، اس پر آدمی کو یقین ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھی نعوذ باللہ علم نہیں رکھتے کہ بھئی کسی کے بارے میں یہ بتائیں کہ فلاں شخص جو ہے ایسا ہوگا ایسا ہوگا؟ حالانکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ شروع ہی سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، اس لیے کہ اس کے اندر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں یہ بڑا بن کر فلاں بنے گا، فلاں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچپن سے اس کو اپنے سامنے کیا کرتے ہوئے دیکھا، بڑھتے ہوئے دیکھا، پھلتے پھولتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ ذات جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، وہ ذات بہت بہتر جانتی ہے۔ تو اللہ کے صرف یہ علم کے بتا دینے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اس وجہ سے ایمان لا رہا نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان اس لیے نہیں لا رہا ہے کہ بھائی وہ قبول کرنا چاہتا ہے۔
حالانکہ حق اس کے سامنے واضح تھا، ابو جہل کے سامنے حق واضح تھا، ابو لہب کے سامنے حق واضح تھا، وہ بعد میں لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین بھی رکھتے تھے، لیکن ایمان قبول نہیں کر رہے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے۔ تو اس کا جو ٹھیکرا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر نہیں پھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس سے صرف اور صرف اللہ کے رسول کو یہ بتانا تھا آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ لوگ کیا لانے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر 3 باتیں معلوم ہوئی۔ کیا باتیں معلوم ہوئی؟ کہ بھائی ایک تو کیا ہے، ہر کافر ایمان نہیں لا سکتا، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ مخصوص لوگوں کے بارے میں ذکر ہے، اور ثوابنا علیہم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقصان کو بتا رہے ہیں، ورنہ تبلیغ کرنے سے جو ہے جو کرنے والا ہے انشاءاللہ اس کی ذات کو تو فائدہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان فرمایا کہ بھائی یہ لوگ کیا ہیں، نہیں ایمان لانے والے، تو اس پر جو ہے کوئی بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے، صرف اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اپنی شرارتوں کی وجہ سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف علم کیا کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔